العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہمارے یہ دروس چل رہے ہیں۔ آج کے سبق میں، آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اور آپ کا یہ سفر، اس کی ابتدا اور آپ نے یہ سفر کیسے کیا، اس کے متعلق انشاءاللہ الرحمن ہم کچھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سابقہ درس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ مدینہ میں اسلام پھیل چکا تھا، اور جن کو موقع ملتا وہ مکہ کو چھوڑ کر، مکہ سے تنگ آ کر، اور کفار اور مشرکین مکہ کی جو تکالیف تھی ان سے جان چھڑاتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے جا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام مکہ میں ابھی باقی تھے۔ کفار اس سب منظر کو دیکھ رہے تھے اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے چلے گئے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے، تو یہ بہت بڑی پرابلم ان کے لیے ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور آپ کے پاس جو دعوت تھی، دعوت حق، لوگ اس پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے اور دعوت پھیلتی جا رہی تھی، تو مشرکین کے لیے یہ بڑا ہی مشکل معاملہ تھا کہ اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ دعوت مزید پھیلتی چلی جائے گی۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے پلاننگ کی، اور پلاننگ یہ کی کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے انہوں نے کچھ اور مشورے کیے۔ اس مشورے میں یہ بات بھی آئی کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور آپ کو پابند سلاسل، آپ کو بند کر دیا جائے، اور وہاں پر ہی آپ کو بند ہی رکھا جائے، بلکہ آپ کو باہر نکلنے کی اجازت ہی نہ ہو، گرفتار کر لیا جائے، تو اس طرح سے ہم کنٹرول پا لیں گے۔ لیکن ان کے دوسرے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو آپ کے جانثار صحابہ کرام، آپ کے ساتھی جو مدینہ میں موجود ہیں، اور مدینہ میں اسلام پھیل چکا ہے، وہاں پر مہاجرین بھی پہنچ رہے ہیں اور انصار صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود ہیں، تو وہ آپ کو چھڑا لیں گے۔ پھر یہ مشورہ ہوا کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، بس ہماری جان تو چھوٹ جائے گی۔ لیکن اس پر بھی ان کے دیگر لوگوں نے یہ کہا کہ اگر تم نکال دو گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چلے جائیں گے، کسی اور جگہ پر جائیں گے، تو وہاں پر لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے،
آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ جڑتے چلے جائیں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ ہمدردی کرنے والے ہیں اور آپ کی دعوت پھیلتی جائے گی، تو یہ تو ہمارے لیے اور نقصان کا باعث ہوگا۔ پھر یہ پلاننگ کی گئی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، یہ منصوبہ بنایا گیا، اور قتل میں پھر یہ کہا گیا کہ اگر ہم آپ کو قتل کرتے ہیں تو آپ کا جو قبیلہ ہے بنو عبد مناف، تو ان سے لڑائی مول لیں گے، وہ ہمارے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اس کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے یہ پلاننگ کی، یہ منصوبہ بنایا کہ ہر قبیلے سے ایک فرد لے لیا جائے اور مل کر یک بار ہم اٹیک کریں، حملہ کریں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ تو پھر بنو عبد مناف جو ہیں وہ سب سے تو نہیں مقابلہ کر سکیں گے، سب کو قتل کے بدلے میں قتل کرنا تو ناممکن ہوگا، تو پھر دیت پہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی کیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 30 ہے، ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ جب وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، کسی کے خلاف خفیہ تدبیر کرنا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مکر، کہ جب وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، وہ لوگ کفروا، جن نے کفر کیا، یعنی کافر خفیہ تدبیر کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ لیثبتوک، تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں، یہاں سے مکہ سے نکال دیں آپ کو۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ ان کا منصوبہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جائے، آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کے خلاف یہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے، تو آپ کو ہجرت کی اجازت ہے، آپ اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جائیں، بلکہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جائیں، آپ کو ہجرت کی اجازت دی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت مل گئی کہ آپ کو ہجرت کی اجازت ہے اور آپ کو یہ منصوبہ اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ خبر لے کر، ہجرت کی اجازت کی خبر لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں۔ صحیح البخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دوپہر کے وقت، جب قیلولے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے، اور یہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت گھر سے کم ہی نکلا جاتا ہے، لوگ گرمی کی وجہ سے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے اور آرام کی غرض سے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذن فأذن له، تو اللہ کے رسول آئے، آپ نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا، چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دے دی گئی، اور پھر فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخرج من عندک، کہ ابوبکر آپ کے پاس جو بھی لوگ ہیں ان کو آپ دور کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انما ہم اہلک بابی انت یا رسول اللہ کے رسول، گھر میں آپ کا اہل ہی موجود ہے، یعنی آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود ہیں یا میں ہوں۔ تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بات کی، فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ،
کہ مجھے اجازت مل چکی ہے، اب مجھے مکہ چھوڑنے کی اجازت مل چکی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ اب میں ہجرت کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ فرمایا ہاں آپ میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری جو ہجرت کے سفر میں جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو بالکل ریڈی کر لیا، تیار کر لیا، اور فرمانے لگے فخذ بِأَبِي أَنْتَ یا رسول اللہ کے رسول آپ پر میرے والد قربان ہو جائیں، یہ میرے پاس 2 سواریاں احدی راحلتی ہاتین، یہ 2 سواریاں ہیں، یہ ہمارے ہجرت کے سفر میں کام آئیں گی، میں آپ کو یہ دیتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت کے بدلے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر ہم نے ان کو تیار کیا، ان سواریوں کو تیار کیا، ان کے اوپر زاد سفر بھی رکھ دیا، اور پھر مشکیزہ بھی رکھا، اور مشکیزے کو لٹکانے کے لیے، اس کو باندھنے کے لیے اب ایک کپڑے کی ضرورت تھی، اور وہ کپڑا میسر نہ تھا، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے رضی اللہ عنہما ان نے اپنی کمر بند سے ایک کپڑا اتارا اور اس کو آدھا کر دیا، آدھے کے ساتھ وہ باندھ دیا، اور اس طرح سے باندھا، اس لیے ان کو ذات نطاقتین کہا جاتا ہے کہ پٹے والے، تو اس طرح سے انہوں نے پٹا باندھا۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سامان کی تیاری تھی، لیکن ابھی فی الفور مکہ کو چھوڑنا ممکن نہ تھا، دشمن پہرا کر رہے ہیں، دشمن دیکھ رہے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آرام کرنے کا کہا، اور آپ رات کو چلے گئے، وہاں سے نکل کے اس گھر کو چھوڑ دیا، اپنے بستر کو چھوڑ دیا۔ اب مشرکین آپ کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے کھڑے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم یک بار حملہ کر دیں گے۔ حضرت علی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر جنوب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب راستہ جو تھا وہ شمال کی طرف تھا، مدینہ شمال کی طرف مکہ سے، لیکن آپ نے جنوب کی طرف گئے، اور وہاں پر ایک غار ہے جو تقریباً بیت اللہ سے 5 میل کے فاصلے پر ہے، ایک پہاڑ کے اندر وہ غار ہے جس پہاڑ کو ثور کہا جاتا ہے، جبل ثور، اور اس کے اندر وہ غار ہے، وہاں پر آقا علیہ السلام چلے گئے۔ اب وہاں پر جا کر 3 دن آپ ٹھہرے رہے۔ اسی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے وہاں پر 3 دن آرام کیا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں چلے گئے۔ یہ جنوب کی طرف تھا، یمن کی طرف یہ راستہ ہے، اس راستے میں یہ پہاڑ تھا، تو وہاں اس لیے گئے کہ جب مکہ کے یہ مشرک یہ تلاش کریں گے، یہ کافر تلاش کریں گے، تو ان کے ذہن میں فوری یہی بات جائے گی، چونکہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا ہی ارادہ کیا ہوگا، تو وہ مدینہ کی طرف تلاش کریں گے۔ چنانچہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب یمن کا راستہ اختیار کیا، اور پھر اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اور پہاڑ بہت اونچا پہاڑ ہے، وہاں پر جا کر ایک غار کے اندر پناہ لی اور وہاں پر آرام کیا۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر ساتھ دیا۔ آپ یہاں سے ساتھ گئے غار میں، اور پھر غار میں جب آپ ٹھہرے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی بکر، یہ
رات کو وہاں پر جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہاں پر رات کو جاتے اور رات کو وہاں پر ٹھہرتے، اور صبح سویرے، بلکہ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی ہوتا، صبح ہونے سے قبل دوبارہ مکہ میں آ جاتے، اور قریش جو پلاننگ کر رہے تھے، جو باتیں کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو جا کر ان کو رات کو بتا دیتے، اور بڑے ہی سمجھدار شخص تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس بات کو وہ یاد کر لیتے اور رات کو جا کر یہ خبر سنا دیتے کہ کیا کچھ چل رہا ہے آپ کے بارے میں۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بیٹے وہ بھی یہ ساتھ دے رہے ہیں کہ رات کو وہاں پر جا کر ٹھہرتے اور صبح ہونے سے پہلے آ جاتے، کہ تاکہ مشرکین یہ محسوس کرتے کہ آپ یہاں پر ہی رہے ہیں، آپ نے یہاں پر مکہ میں ہی رات گزاری ہے، لیکن وہ غار ثور میں جاتے اور وہاں سے واپس آتے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام خود بھی شامل ہیں، بیٹا بھی شامل ہیں، اور آپ کے غلام جو بکریاں چراتے تھے، جن کا نام تھا عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ، تو یہ بھی بکریوں کو چراتے ہوئے غار کے پاس لے جاتے۔ جب رات کا وقت ہوتا تو بکریوں کو غار کے پاس لے جاتے اور وہاں پر جا کر دودھ پلا دیا کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد بکریوں کو واپس لے آتے اور انہی قدموں پر لاتے جہاں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے تھے، کہ اگر مکہ کے لوگ قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے بھی آئیں تو یہ قدموں کے نشان بھی مٹ چکے ہوں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص جو راستوں کا ماہر تھا، جو راستوں کے بارے میں جانتا تھا، اس کو اجرت پر لے لیا، عبداللہ بن عریقت، ان کو اجرت پر لے لیا، اگرچہ یہ مسلمان نہ تھے لیکن راستوں کے ماہر تھے اور امانت دار شخص تھے۔ ان کو اجرت پر لے لیا کہ جب ہم مدینہ کی طرف روانہ ہوں تو یہ ہمیں راستہ دکھائیں اور ہمیں گائیڈ کریں اور مدینہ میں پہنچا دیں۔ اب 3 راتیں وہاں پر گزاری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مشرکین تلاش کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی خبر نہیں مل رہی، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ان کے درمیان موجود نہیں ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، اور پھر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جو شخص بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پاس زندہ حالت میں یا آپ کو نعوذ باللہ قتل کر کے لائے گا تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ اور وہ انعام کیا مقرر ہوا کہ ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیا جائے گا، 100 اونٹ دیا جائے گا جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس لاتا ہے، ان کو تلاش کرتا ہے، تو اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا۔ اب یہ اعلان ہو گیا اور اب مکہ کے لوگ تلاش کر رہے ہیں، 3 دن تلاش کرتے رہے لیکن پھر وہ نہ مل سکے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کے بعد غار ثور سے رات کو سفر شروع کیا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ سوموار کا دن ہی تھا، رات کو سفر شروع کیا اور غار ثور سے نکلے، اور سواریوں کو وہاں پر پہنچا دیا گیا تھا، دونوں اونٹنیوں کو، اور وہاں سے آپ نے مدینے کا رخ کیا۔ اب جو ان کے گائیڈ تھے لے کر جانے والے، وہ بہت ماہر تھے، انہوں نے یمن کی طرف پہلے لے گئے، صحرا کی طرف، اور پھر صحرا کے راستے سے ہوتے ہوئے
عسفان سے گزر کر اور پھر املج اور وہاں سے گزر کر اس راستے سے لے کر مدینہ کی طرف آئے، اور پھر راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے آگے اور حضرت ابوبکر صدیق پیچھے بیٹھے تھے، ردیف تھے آپ کے، اور آپ بار بار پیچھے کی طرف دیکھتے تھے، گرد و نواح کی طرف دیکھتے تھے کہ اگر کوئی خطرہ ہو تو اس سے آگاہی ہو جائے۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خرچ کے لیے 5,000 یا 6,000 درہم بھی ساتھ رکھے، اور جب غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو دشمن اور کفار آپ کو تلاش کرتے کرتے غار کے قریب بھی ایک دفعہ پہنچ گئے۔ اب جب غار کے قریب پہنچنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا لو ان بعضهم تأتأ بصره رآنا، اللہ کے رسول اگر یہ لوگ اپنے نیچے کی طرف دیکھیں، نگاہوں کو ذرا ادھر کر لیں تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر، آپ خاموش ہو جائیے، اسکت یا ابا بکر اثنان اللہ ثالثہما، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم 2 ہیں اور ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس کو اللہ رب العالمین جس کی حفاظت کرے اس کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کیا خیال ہے، ہم 2 ہیں تو اللہ ثالثہما، اللہ تیسرا ہے۔ اور یہ یقین تھا، توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات پر غمگین تھے کہ کہیں یہ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ غار میں تھے۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلت ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں غار میں، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ کہہ رہا تھا اپنے صاحب کے لیے، جب رسول مکرم فرما رہے تھے اپنے صاحب، اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی خاص معیت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اور قریش نے جب یہ دیکھا ماجرا تو انہوں نے یہ قیمت لگائی کہ جو بھی تلاش کرے گا اس کو اس قدر 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اب راستے میں جاتے ہوئے کچھ واقعات پیش آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نکلے، ارتحلنا من مکہ فاحیینا او سرینا لیلتنا ویومنا حتی اظہرنا وقام قائم الظہیرہ، کہتے ہیں رات کو نکلے، رات کو سفر کرتے رہے اور پھر دن کو بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت قریب ہوا، دوپہر کے وقت تک ہم ایسے ہی چلتے رہے۔ تو راستے میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ ایک جگہ پر ایک چٹان ہے اور اس کے پاس سایہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پر آ گیا اور اس سائے کے قریب گیا کہ تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر آرام کی جگہ بناؤں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر یہاں پر آرام فرمان۔ آرام کی جگہ بنائی اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ یہاں پر آرام کریں۔ آپ نے وہاں پر آرام کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرانے والا بھی اس طرف کو آ رہا ہے اور وہ بھی اسی چٹان کی طرف آ رہا ہے، اور یہی گمان ہے کہ وہ بھی یہی چاہ رہا تھا کہ اس کو سایہ مل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا لمن انت یا غلام، کہ آپ کون ہو اے بچے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں فلاں قریش کا جو شخص ہے اس کی بکریاں چرا رہا ہوں، اس کی طرف سے میں ہوں۔ تو نام لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے، اور پھر آپ نے پوچھا حل فی غنمک من لبن، کیا کوئی دودھ وغیرہ ہے تمہاری بکریوں میں؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ فہل انت حالب لنا، فرمایا کیا آپ وہ ہمیں دودھ دو گے؟ اس نے کہا ہاں میں آپ کو دودھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور ایک بکری پیش کر دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بکری کے تھنوں سے مٹی اور اس چیز کو مٹی وغیرہ کو جھاڑا اور پھر اس سے دودھ دھویا۔ دودھ دھونے کے بعد اس برتن میں نے رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ سو چکے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو ابھی تکلیف نہیں دینی اور آپ سوئے رہیں، اور دودھ کو میں نے رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دودھ پیش کیا، اور آپ نے پوچھا کہ کیا چلنے کا وقت ہو چکا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں جی چلنے کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے وہ دودھ نوش فرمایا اور اس کے بعد آپ چلے گئے، وہاں سے سفر کو شروع کیا۔ اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ سراقہ بن مالک اس نے پیچھا کیا۔ جب یہ منظر بھی پیش آیا اور اس کے بعد سراقہ بن مالک بھی پیچھے آ رہے تھے، جب سفر جاری ہو چکا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ سراقہ بن مالک وہ آ رہے۔ اب جب وہ آئے، عرب میں یہ اعلان ہو چکا تھا، قریش نے اعلان کیا تھا، لیکن کوئی بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش نہ کر پایا سوائے سراقہ بن مالک کے۔ تو یہ وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو آپ چل رہے تھے، اچانک ان کا گھوڑا رک جاتا ہے۔ سراقہ بن مالک جس گھوڑے پر تھے، جس سواری پر تھے، تو سواری نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ اور یہ واقعہ مشہور ہے، کتب سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے سراقہ بن مالک کا واقعہ، اور پھر یہ سراقہ بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ ماجرا کیسے ہوا اور کس طرح سے یہ پیش آیا۔ تو سراقہ بن مالک بن جعشم ان کا واقعہ بیان کرنے سے قبل ایک اور مشہور واقعہ ہے جو عموماً سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور مشہور ہے کہ ام معبد، ان سے بھی ان کی ایک بکری تھی جس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں دودھ تناول فرمایا تھا، دودھ نوش کیا تھا، دودھ پیا تھا۔ لیکن وہ واقعہ ام معبد والا وہ ثابت نہیں ہے، اس کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں۔ لیکن ایک روایت ملتی ہے جو حسن درجے کی ہے، اور اس کو بیان کرنے والے جو صحابی ہیں قیس بن نعمان ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ لما انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر یستخفیان نزلا بابی معبد، تو یہ ام معبد کے حوالے سے نہیں ہے، ابو معبد کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں۔
تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کا یہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ابو معبد کی ان سے ملاقات ہوئی، اور ابو معبد سے یہ بات مخفی رکھ رہے تھے، اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی بکری وغیرہ ہے؟ تو واللہ ما لنا شاتن و ان شاءنا لحوامل فما بقی لنا لبن، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دودھ وغیرہ نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو ہم ضرور آپ کی خدمت کرتے۔ تو ایک بکری لائی تو آپ نے پوچھا فما تلک الشاۃ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکۃ علیہا ثم حلب عصا فسقاہ، تو ایک بکری لائے اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر اس سے دودھ پیا۔ جب دودھ پینے کے بعد پھر ابو معبد نے یہ کہا کہ کیا آپ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں قریش طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ حق بات لائے ہیں اور آپ حق کہتے ہیں اور میں ضرور آپ کی پیروی کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم انتظار کرو جب تک کہ یہ غالب نہیں ہو جاتا، ہمارا دین غالب نہیں ہو جاتا، تم انتظار کرو، اور پھر جب دین کا غلبہ تمہیں نظر آئے گا تو پھر تم ہمارے پاس آ جانا۔ تو یہ بھی معجزہ، حسی معجزہ تھا کہ ابو معبد نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا واقعہ ہے سراقہ بن مالک کا، کہ وہ بیان کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو قریش نے یہ اعلان کیا کہ جو اللہ کے رسول کو ہمارے پاس واپس پہنچائے گا، لائے گا، تو ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے انعام کے طور پر۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک محفل میں مجلس میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے صحرا کی طرف 3 آدمیوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک قافلے کو دیکھا ہے جو 3 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں۔ اب سراقہ بن مالک نے بات کو چینج کر دیا اور وہ کہنے لگے، اشارہ کیا کہ آپ خاموش ہو جاؤ، یہ تو وہ بنو فلاں ہیں، فلاں فلاں لوگ ہیں جن کی کوئی چیز گم ہے، وہ اس کو تلاش کر رہے ہیں، تو یہ رسول مکرم اور آپ کے اصحاب یہ وہ نہیں ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر بیٹھا رہا وہاں پر محفل میں ہی، اور پھر اچانک سے میں وہاں سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف آیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ تم میری وہ سواری اس کو تیار کر لو اور مجھے ایک نیزہ بھی دے دو، اور اس طرح سے گھر کے پیچھے سے ایک پہاڑی کے قریب لا کر اس نے سواری اور نیزہ سپرد کیا اور وہاں سے یہ نکل گئے۔ اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ باقی لوگوں کو نہ پتہ چلے اور وہ بھی اس تلاش میں نہ لگ جائیں اور میں ہی تلاش کر لوں اور یہ انعام مجھے مل جائے۔ اب سراقہ بن مالک نے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے فال نکالا، وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ساتھ، تو جب میں نے فال نکالا تو وہ نکلا جس کو میں نہ پسند کرتا تھا، یعنی میں سفر کو پسند کرتا تھا لیکن فال یا تیر کیا کہتا تھا کہ تم سفر نہ کرو۔ خیر میں نے اس کے باوجود کہتے ہیں پھر میں نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور میں آگے چلتا گیا۔ جب آگے پہنچا تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی پہنچنے والے تھے تو دیکھا کہ ان کا گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر اس کے پاؤں آگے والے دھنس چکے ہیں۔ وہ اس کو اٹھایا لیکن وہ اٹھنے کے باوجود آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر وہ تیر کے ذریعے فال نکالا تو پھر فال یہی نکلا کہ تمہارا آگے جانا درست نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے باوجود کہا کہ نہیں، میں آگے جا کر رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں جب آگے چلا
تو اب گھوڑا جو ہے وہ نکلنے، اس کے سم جو ہیں اور اس کی ٹانگیں وہ مزید نیچے جا چکی ہیں اور دلدل میں پھنس چکی ہیں۔ اس کو نکالا اور نکلنے کے باوجود اس کو آگے چلنے کا کہا، لیکن وہ نہیں چل رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں سمجھ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یہ غالب آ کر رہے گا، اور میں نے اس وقت یہ دیکھتے ہوئے پھر ان کو آواز دی اور کہا کہ میری انتظار کرو، میری بات کو سنا جائے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو سنا اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے امان لکھ کر دے دیں، کچھ لکھ کر دے دیں کہ جب آپ کا معاملہ غالب آئے گا تو مجھے امان مل جائے۔ اور پھر انہوں نے اپنا مال وغیرہ بھی پیش کیا، لیکن اس کو لینے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ کے لیے یعنی سراقہ بن مالک کے لیے امان لکھی گی کسی ہڈی پر یا کسی درخت کی پتوں پر، یا اس طرح سے امان لکھ کر لکڑی پر آپ کو دے دے گی کہ جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا تو اگر آپ یہ پیش کریں گے تو پھر آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو چنانچہ فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے موقع پر یہ سراقہ بن مالک نے اس کے بعد اس بات کو بیان کیا کہ یہ ماجرا میرے ساتھ پیش آیا تھا، اور میں یہ سمجھ چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو لایا ہوا دین ہے یہ غالب آ جائے گا اور ہم ان کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح سے سراقہ بن مالک نے یہ روایت اور یہ واقعہ خود ہی بیان کیا، لیکن فتح مکہ کے بعد بیان کیا۔ اور اس طرح سے احتیاط سے یہ سفر جاری رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کے آگے بٹھایا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق پیچھے بار بار دیکھتے اور اس طرح سے چل رہے تھے۔ اور اگر راستے میں کوئی پوچھ لیتا کہ یہ صاحب کون ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ یہ کون ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتے کہ یہ مجھے گائیڈ کرنے والے ہیں، یہ میرے رہبر ہیں۔ تو اس سے سمجھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ راستہ دکھانے والے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ مراد لیتے کہ یہ راستہ ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ چنانچہ جو آپ کا گائیڈ تھا، جو مدینے کے راستے پر لانے والا تھا، تو اس نے جس راستے سے وہ گزرا، تو یہ سیرت کی کتابوں میں ان جگہوں کے نام بھی موجود ہیں، اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ان جگہوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں کہ ساحل کے راستے سے ہوتے ہوئے وہ چلے۔ عبداللہ بن ارقط یا عبداللہ بن اریقط ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح ساحل کے راستے سے لے کر آئے، پھر اسوان جگہ پر پہنچے، پھر امج، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے خرار سے گزرے، اور پھر سنیت المرہ سے گزرتے ہوئے اس طرح سے پھر کراس کیا مدلجہ کو، اور مدلجہ کو سے گزر کر مدلجہ محاج اس جگہ کا نام ہے، وہاں سے گزرے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے پھر آخر میں جب آپ پہنچے تو آپ اس جگہ پر جہاں پر مسجد قباء ہے، جس جگہ پر بنو عمر بن عوف رہا کرتے تھے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے۔ اب مسلمان وہاں پر پہلے سے انتظار میں تھے، اور ان کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں، تو پہلے سے مسلمان انتظار میں تھے۔ اور جب آپ وہاں پر پہنچے جس جگہ پر قباء ہے، اور وہ قبیلہ بنو عمر بن عوف قبیلہ ان کی رہائش گاہیں ہیں، وہ وہاں پر رہتے تھے، تو یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور سوموار
یوم الاثنین سوموار کا دن تھا، ضحیٰ کے ٹائم جب سورج اپنی تپش کو ظاہر کرتا ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے۔ مسلمان بہت ہی زیادہ خوش تھے، اور بلکہ ہر روز وہ باہر نکل کر مدینہ سے باہر نکل کر مکہ کے راستوں کو تکتے تھے اور دیکھا کرتے تھے، اور اس دن بھی ایسے ہی کیا، گئے، دیکھ کر واپس اپنے گھروں کو پلٹ آئے، اور جب واپس آئے تو پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک یہودی نے دیکھا کہ مکہ کے راستے سے ایک قافلہ آ رہا ہے، اور اس نے آ کر مسلمانوں کو بتایا کہ تم جن کی انتظار کر رہے تھے، جن کے استقبال کی تم تیاریاں کر رہے تھے، جن کو دیکھنے کے لیے تم روز اپنے گھروں سے نکل کر باہر کے راستوں کو تکتے ہو، تو آج وہ آ چکے ہیں۔ چنانچہ مسلمان جوش اور جذبے کے ساتھ وہاں سے نکلے، اور بنو عمر بن عوف کی جو بستی تھی وہاں سے باہر نکلے، اور نے آ کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر قیام کیا اور وہاں پر مسجد بنائی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ مسجد قباء میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن ٹھہرے؟ یعنی مسجد قباء کے قریب جہاں پر مسجد بنائی وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، کتنے دن ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ کا مدینے کا سفر، قباء سے مدینہ آپ جب گئے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج صرف ہم نے اتنا پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جب نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، کیونکہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت مل گئی، اور آپ نے پھر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اور ہجرت کرنے کے ارادے میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ساتھی بنایا، اور پھر وہاں سے غار میں گئے، جو غار ایک پہاڑ میں واقع ہے جس پہاڑ کا نام جبل ثور ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور ثور۔ وہاں پر 3 دن ٹھہرنے کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سفر کا آغاز کیا۔ مدینے میں آتے ہوئے جو کچھ واقعات پیش آئے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، اور اس میں جو ہمارے لیے سبق ہیں، اور اس سیرت میں جو ہمارے لیے بہترین اسباق ہیں، ہمیں ان اسباق کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔